میڈیا کی صورتحال پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا CPJ نے بھی اب پاکستان پر اپنی ایک نئی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کی تفصیلات لے کر آئی ہیں نیلوفر مغل۔ نیلوفر، سب سے پہلے تو یہی بتائے گا کہ سالانہ رپورٹس تو آتی ہی ہیں، اس وقت پاکستان کے بارے میں رپورٹ کیوں آئی ہے؟ سارا CPJ کی جو یہ رپورٹ گزشتہ 12 سال کے واقعات پر نظر ڈالتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف کارروائیاں، صحافتی آزادی کو دبانے اور سینسرشپ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو CPJ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہ رپورٹ پیش کی ہے۔ سامنے آئی ہیں سارا، پاکستان میں صحافتی آزادی کے اعتبار سے اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ اب کم ہی صحافی اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بہت سے دیگر مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ صحافیوں کو مذہبی انتہا پسندوں، بااثر شخصیات، جنگجو گروپس اور حساس اداروں کی جانب سے دھمکیاں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو سینسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے رپورٹنگ کرنے پر صحافیوں کو پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ میں بلوچستان کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹرز پر کوئی الزام لگا کر ان کے خلاف تشدد بھڑکانے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اور CPJ کے مطابق کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان میں ایک تو ہے مذہب، خصوصاً توہین مذہب کے واقعات پر رپورٹنگ ہے، اور پھر عسکریت پسندی اور زمین کے تنازعات بھی شامل ہیں۔ صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے، یہی سوال میں نے CPJ رپورٹ کے مصنف اسٹیو بٹلر کے سامنے رکھا، جنہوں نے حکومت کے لیے بھی کچھ تجاویز دی ہیں۔ اور حکومت کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ وہ جرنلسٹ سیفٹی بل پر کام کرنا جاری رکھے۔ یہ کئی لحاظ سے متنازع ہے۔ مثال کے طور پر جرنلسٹ یونین نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ پہلے والا بل صحافیوں کی حفاظت کی بجائے ان صحافیوں کے لیے ترتیب دیا گیا جو مارے جا چکے ہیں۔ یہ تجویز ابھی زیر غور ہے۔ امید ہے میڈیا ہاؤسز اور ادارے اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کے علاوہ CPJ کی تجویز ہے کہ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کا صحافیوں کے خلاف استعمال روکا جائے، کیونکہ اس قانون کے تحت صحافیوں کو 90 دن تک بغیر کسی الزام کی قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر CPJ کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو رپورٹنگ کرنے کی بنیاد پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور انہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں رپورٹنگ کرنے کے لیے رسائی دی جائے۔ حکومت کے علاوہ CPJ نے میڈیا اداروں اور صحافیوں کے لیے بھی کچھ تجاویز دی ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ We would like media houses to step up to provide more safety training for journalists. ہم چاہیں گے کہ میڈیا ادارے صحافیوں کے لیے مزید سیکیورٹی ٹریننگ کا انتظام کریں۔ میرے خیال میں یہ اس رپورٹ میں بھی اہم تجویز ہے۔ دوسری جانب میڈیا پر سیلف گورننس کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کمپلین کا ایک قابل اعتبار طریقہ کار ہو، اس سے بھروسے میں اضافہ ہوگا کہ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ سچ ہے۔ اگر اخبارات اور براڈ کاسٹ ادارے اس سمت میں کام کریں تو امید ہے کہ حکومت کو مداخلت کی ضرورت کم ہی محسوس ہوگی۔ اور سارا CPJ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال پر وزارت اطلاعات سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان پر نظر رکھنے والے جو تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اور وائس آف امریکہ کی کوشش بھی ہے کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات سے اس رپورٹ کے بارے میں رد عمل حاصل کیا جا سکے۔ نیلوفر، بہت شکریہ، اس رپورٹ کی تفصیلات آپ لے کر آئیں۔